बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल लौ कान फिल अर्द मलाइकतुन यमशून कुल लौ कान फिल अर्द मलाइकतुन यमशून मुत्मइन्नीन लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाइ मलकर रसूला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रफ़क़ाए मोहतरम, अल्लाह ताला के रसूल की हदीस है कि जिस महफ़िल में कुछ अहले ईमान अल्लाह का कुरान सुनने के लिए बैठते हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस है और अल्लाह के रसूल की हदीस को बिल्कुल इस तरह समझना चाहिए गोया कि 100% सच है। तो जिस महफ़िल में कुछ अहले ईमान अल्लाह का कुरान सुनने के लिए बैठते हैं, वहाँ जो खाली जगह होती हैं ना, उन खाली जगहों को आकर अल्लाह के फरिश्ते पुर करते हैं। तो आप जहाँ तशरीफ़ रखते हैं, आपके इर्द गिर्द, आपके दरमियान अल्लाह के फरिश्ते मौजूद हैं। लेकिन आप में से किसी से कहा जाए कि जनाब अल्लाह के फरिश्ते मौजूद हैं, आप उनका इत्तबा करें, या अल्लाह के फरिश्ते जो जहाँ आए बैठे हैं, कारी साहब को नमाज़ पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, किसी फरिश्ते को आगे कर देते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि आपको फरिश्ते नज़र नहीं आ रहे, वो एक दूसरी मखलूक है, उसका आप इत्तबा नहीं कर सकते, आप उसके पीछे नहीं चढ़ सकते, वो आपका नमूना नहीं बन सकते। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात इरशाद फरमाई है, और अल्लाह पाक के पास अल्फाज की कमी नहीं है, लेकिन ये लफ्ज़ सिर्फ एक जगह पे इस्तेमाल हुआ है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन। हमने मोमिनों पर मिन्नत लगाई है, मोमिनों पर एहसान किया है। इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, जब हमने उनमें रसूल भेजा जो उनमें से है, यतलू अलैहि आयातिही, उनके सामने हमारी आयात को पढ़कर सुनाता है, व युज़क्कीहिम, उनका तज़किया करता है, उनकी ज़िंदगी को उजला बनाता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, उनको किताब व हिकमत की तालीम देता है। ये अल्लाह ताला ने मिन्नत लगाई है, अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान किया। लेकिन इस मिन्नत व एहसान को लोगों ने एतराज़ का मौजू बना लिया। इस मिन्नत व एहसान को लोगों ने एतराज़ का मौजू बना लिया। लोगों ने कहा कि क्यों आया है एक बंदा, एक इंसान क्यों रसूल बनकर आया है, यहाँ कोई फरिश्ता होता? इंसान क्यों रसूल बनकर आया है, यहाँ कोई फरिश्ता रसूल बनकर आता? लोगों ने इस बात को, मैं अर्ज करता हूँ, आपके पास कोई सऊदी अरब का आदमी आ जाए, या सऊदी अरब से भी ज़्यादा आजकल अहमियत अमेरिका की है, अमेरिका का कोई आदमी आ जाए, वो आपके पास आ जाए, आप उससे मिलेंगे, आप उसको बड़े शौक़ से देखेंगे, आप उसकी बातें शौक़ से सुनने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, सच्ची बात यह है कि एक अरसे के बाद वो आपके लिए बोझ बन जाएगा। ये कैसी बला आ गई है, ना इसकी बात हम समझते हैं, ना ये हमारी बात समझता है, और आप उसको यानी उसके साथ बैठना भी पसंद नहीं करेंगे। एक शौक़ थोड़े से अरसे के लिए रहेगा, उसके बाद आपका शौक़ ख़त्म हो जाएगा। हालांकि वो आपका हम जिन्स भी है, वो इंसान है, सिर्फ ज़बान का फ़र्क है ना, बाकी तो इंसान है। लेकिन अगर किसी बस्ती में कोई ऐसी हस्ती रहनुमा बनकर उतरे जो उसकी जिन्स से भी ना हो जी, तो फिर इंसान तो कह सकते थे और एतराज़ कर सकते थे कि जनाब आप तो फरिश्ते हैं, ना खाना ना पीना, ना आपको दुख, ना आपको सुख, ना आपको पैसों की ज़रूरत, ना आपको आराम की ज़रूरत है जी। आप इंसान होते, हमारी तरह 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ के दिखाते, हम देखते किस तरह आप नमाज़ें पढ़ते हैं जी। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, सब्र हो, शुक्र है, बुराई से रुकना है, नेकी का हुक्म देना है। जितने भी अहकाम हैं, इनके लिए काबिल तकलीद नमूना अगर कोई बन सकता था तो वो बशर ही बन सकता था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए जब भी भेजे हैं, बशर रसूल बना कर भेजे। अल्लाह ताला ने इस बात को उल्टा पलटा कर बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन जिनकी नीयतों में खराबी है ना, खलल है, वो इतना मोटा कुरान सुन लेने और जान लेने के बावजूद भी अटके हुए वहीं पे हैं जहाँ पे मक्के के मुशरिक अटके हुए थे। आज भी यही कहते हैं कि बशर रसूल बन सकता है, बशर तो रसूल ही नहीं बन सकता। अच्छा, अब अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को आज किस अंदाज में बयान, लौ कुल, इनको कह दो, इनको समझाओ, लौ काना, अगर होता, फिल अर्ज़, ज़मीन में, मलाइकतुन, फरिश्ते, अगर होते ज़मीन में फरिश्ते, ज़मीन में सारे फरिश्ते आबाद होते, इंसान आबाद ना होते, फरिश्ते ही फरिश्ते होते, यमशून मुतमइन्नीन, और यहाँ वो चलते मुतमइन होकर, यानी यहाँ आबाद हो रहे होते, उनकी एक दुनिया होती, इसको उन्होंने आबाद किया होता, या वो कारोबार कर रहे होते, फरिश्ते होते, इंसान ना होते, बशर ना होते, बल्कि यहाँ फरिश्ते होते, तो लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाइ मलाइका, तो फिर उनकी रहनुमाई के लिए हम फरिश्ते ही उतारे। अब बात आपने समझ ली होगी, क्योंकि यहाँ फरिश्ते नहीं बसते हैं, यहाँ इंसान बसते हैं, इसलिए फितरत का तकाजा ये है कि यहाँ इंसान भेजे जाएं।
لیکن اگر یہاں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے بھیجتے، فرشتوں میں انسان نہ بھیجتے، فرشتوں میں جن نہ بھیجتے، فرشتوں میں ہم انسان بھیجتے جی۔ تو میرے عزیز دوستو، انہوں نے کہا کہ لنزلنا علیہم من السماء ملائکہ رسولا، ہم کسی فرشتے کو، ہم ملک الرسولہ، کسی فرشتے کو جو ہے کیا بناتے، رسول بنا کر بھیجتے جی۔ لیکن چونکہ یہاں انسان بستے ہیں اس لیے ہم نے ان کے لیے رہنما جو بھیجا ہے وہ انسان بھیجا ہے۔ لیکن اس انسان کے اندر، جیسا کہ میں نے عرض کی ہے کہ انسان کے اندر خدا پاک نے اتنی لچک رکھی ہے، یقین فرمائیے کہ یہ اگر اٹھنا چاہے تو فرشتے تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا ہوا کہ جب جبریل امین بھی ایک مقام پر جا کر ٹھہر گئے، حالانکہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں، جلتے ہیں جبرائیل کے مقام، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، ہاں جی۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں لے کے گیا، محمد رسول اللہ کو لے کے گیا۔ آپ تو خیر اللہ کے رسول ہیں، عام انسان، عام مسلمان کے لیے بھی آج کے دور میں اللہ پاک نے اتنی گنجائش رکھی ہے، اگر وہ اپنی سیرت و کردار کو اجلا بنانا جائے تو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، فرشتے آ کر اس کے دامن کے نچڑے ہوئے پاؤں سے وضو کریں۔ آج بھی یہ گنجائش موجود ہے۔ لیکن یہ اگر انسان نیچے لڑکنا چاہے، پستیوں کی طرف جانا چاہے، تو پھر شیطان بھی اس کو دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا سے کیا ہو گیا ہے، اس کو کوئی شرم نہیں ہے، اس کو کوئی حیا نہیں ہے۔ معصوم شیر خوار بچے، دودھ پیتے بچے بموں میں جھلس رہے ہیں، اور ان کی تصویریں واللہ دیکھ بھی۔ قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، اللہ تعالیٰ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس محفل میں کچھ اہل ایمان اللہ کا قرآن سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث کو بالکل اس طرح سمجھنا چاہیے گویا کہ 100% سچ ہے۔ تو جس محفل میں کچھ اہل ایمان اللہ کا قرآن سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، وہاں جو خالی جگہیں ہوتی ہیں نا، وہ خالی جگہوں کو آ کر اللہ کے فرشتے پر کرتے ہیں۔ تو آپ جہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ کے ارد گرد، آپ کے درمیان اللہ کے فرشتے موجود ہیں۔ لیکن آپ میں سے کسی سے کہا جائے کہ جناب اللہ کے فرشتے موجود ہیں، آپ ان کا اتباع کریں، یا اللہ کے فرشتے جو جہاں آئے بیٹھے ہیں، قاری صاحب کو نماز پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، کسی فرشتے کو آگے کر دیتے ہیں۔ تو آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ آپ کو فرشتے نظر نہیں آ رہے، وہ ایک دوسری مخلوق ہے، اس کا آپ اتباع نہیں کر سکتے، آپ اس کے پیچھے نہیں چڑھ سکتے، وہ آپ کا نمونہ نہیں بن سکتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور اللہ پاک کے پاس الفاظ کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ لفظ صرف ایک جگہ پہ استعمال ہوا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنوں پر منت لگائی ہے، مومنوں پر احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، جب ہم نے ان میں رسول بھیجا جو ان میں سے ہے، یتلو علیہ آیاتہ، ان کے سامنے ہماری آیات کو پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی زندگی کو اجلا بناتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منت لگائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا۔ لیکن اس منت و احسان کو لوگوں نے اعتراض کا موضوع بنا لیا، اس منت و احسان کو لوگوں نے اعتراض کا موضوع بنا لیا۔ لوگوں نے کہا کہ کیوں آیا ہے ایک بندہ، ایک انسان کیوں رسول بن کر آیا ہے؟ یہاں کوئی فرشتہ ہوتا، انسان کیوں رسول بن کر آیا؟ یہاں کوئی فرشتہ رسول بن کر آتا؟ لوگوں نے اس بات کو، میں عرض کرتا ہوں، آپ کے پاس کوئی سعودی عرب کا آدمی آ جائے، یا سعودی عرب سے بھی زیادہ آج کل اہمیت امریکہ کی ہے، امریکہ کا کوئی آدمی آ جائے، وہ آپ کے پاس آ جائے، آپ اس سے ملیں گے، آپ اس کو بڑے شوق سے دیکھیں گے، آپ اس کی باتیں شوق سے سننے کی کوشش کریں گے، لیکن میرے عزیز دوستو سچی بات یہ ہے کہ ایک عرصے کے بعد وہ آپ کے لیے بوجھ بن جائے گا۔ یہ کیسی بلا آ گئی ہے، نہ اس کی بات ہم سمجھتے ہیں، نہ یہ ہماری بات سمجھتا ہے، اور آپ اس کو، یعنی اس کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ ایک شوق تھوڑے سے عرصے کے لیے رہے گا، اس کے بعد آپ کا شوق ختم ہو جائے گا، حالانکہ وہ آپ کا ہم جنس بھی ہے، وہ انسان ہے، صرف زبان کا فرق ہے نا، باقی تو انسان ہے۔ لیکن اگر کسی بستی میں کوئی ایسی ہستی رہنما بن کر اترے جو اس کی جنس سے بھی نہ ہو جی، تو پھر انسان تو کہہ سکتے تھے اور اعتراض کر سکتے تھے کہ جناب آپ تو فرشتے ہیں، نہ کھانا نہ پینا، نہ آپ کو دکھ، نہ آپ کو سکھ، نہ آپ کو پیسوں کی ضرورت، نہ آپ کو آرام کی ضرورت،
ہیں جی آپ انسان ہوتے ہیں، ہماری طرح 5 وقت کی نمازیں پڑھ کے دکھاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کس طرح آپ نمازیں پڑھتے ہیں جی۔ تو میرے عزیز دوستو، صبر ہو، شکر ہے، برائی سے رکنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے۔ جتنے بھی احکام ہیں ان کے لیے قابل تقلید نمونہ اگر کوئی بن سکتا تھا تو وہ بشر ہی بن سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جب بھی بھیجے ہیں بشر رسول بنا کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو الٹا پلٹا کر بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن جن کی نیتوں میں خرابی ہے نا، خلل ہے، وہ اتنا موٹا قرآن سن لینے اور جان لینے کے باوجود بھی اٹکے ہوئے وہیں پہ ہیں جہاں پہ مکے کے مشرک اٹکے ہوئے تھے۔ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ بشر رسول بن سکتا ہے، بشر تو رسول ہی نہیں بن سکتا۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو آج کس انداز میں بیان، لو کل، ان کو کہہ دو، ان کو سمجھاؤ، لو کانا، اگر ہوتا، فی الارض، زمین میں، ملائکۃ، فرشتے، اگر ہوتے زمین میں فرشتے، زمین میں سارے فرشتے آباد ہوتے، انسان آباد نہ ہوتے، فرشتے ہی فرشتے ہوتے، یمشون مطمئنین، اور یہاں وہ چلتے مطمئن ہو کر، یعنی یہاں آباد ہو رہے ہوتے، ان کی ایک دنیا ہوتی، اس کو انہوں نے آباد کیا ہوتا، یا وہ کاروبار کر رہے ہوتے، فرشتے ہوتے، انسان نہ ہوتے، بشر نہ ہوتے، بلکہ یہاں فرشتے ہوتے، تو لنزلنا علیہم من السماء ملائکہ، تو پھر ان کی رہنمائی کے لیے ہم فرشتے ہی اتارتے۔ اب بات آپ نے سمجھ لی ہوگی، چونکہ یہاں فرشتے نہیں بستے ہیں، یہاں انسان بستے ہیں، اس لیے فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں انسان بھیجے جائیں۔ لیکن اگر یہاں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے بھیجتے، فرشتوں میں انسان نہ بھیجتے، فرشتوں میں جن نہ بھیجتے، فرشتوں میں ہم انسان بھیجتے جی۔ تو میرے عزیز دوستو، انہوں نے کہا کہ لنزلنا علیہم من السماء ملائکہ رسولا، ہم کسی فرشتے کو، ہم ملک الرسولہ، کسی فرشتے کو جو ہے کیا بناتے، رسول بنا کر بھیجتے جی۔ لیکن چونکہ یہاں انسان بستے ہیں اس لیے ہم نے ان کے لیے رہنما جو بھیجا ہے وہ انسان بھیجا ہے۔ لیکن اس انسان کے اندر، جیسا کہ میں نے عرض کی ہے کہ انسان کے اندر خدا پاک نے اتنی لچک رکھی ہے، یقین فرمائیے کہ یہ اگر اٹھنا چاہے تو فرشتے تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا ہوا کہ جب جبریل امین بھی ایک مقام پر جا کر ٹھہر گئے، حالانکہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں، جلتے ہیں جبرائیل کے مقام، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، ہاں جی۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں لے کے گیا، محمد رسول اللہ کو لے کے گیا۔ آپ تو خیر اللہ کے رسول ہیں، عام انسان، عام مسلمان کے لیے بھی آج کے دور میں اللہ پاک نے اتنی گنجائش رکھی ہے، اگر وہ اپنی سیرت و کردار کو اجلا بنانا جائے تو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، فرشتے آ کر اس کے دامن کے نچڑے ہوئے پاؤں سے وضو کریں۔ آج بھی یہ گنجائش موجود ہے۔ لیکن یہ اگر انسان نیچے لڑکنا چاہے، پستیوں کی طرف جانا چاہے، تو پھر شیطان بھی اس کو دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا سے کیا ہو گیا ہے، اس کو کوئی شرم نہیں ہے، اس کو کوئی حیا نہیں ہے۔ معصوم شیر خوار بچے، دودھ پیتے بچے بموں میں جھلس رہے ہیں، اور ان کی تصویریں واللہ دیکھ بھی مقام پر کھڑا ہوا ہے، یار فوجیں فوجوں سے بھڑا کرتی ہیں، دشمنوں سے لڑا کرتے ہیں، معصوم بچے بھی کسی کے دشمن ہوتے ہیں، بچے تو مشترک ہوتے ہیں، سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ہوں یا کافروں کے ہوں، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ عرض کرتا ہوں کہ جب انسان شیطانیت کی طرف لڑک جائے تو پھر شیطان بھی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، یہ اتنا نیچے گر جاتا ہے۔ لیکن اتنا اگر اوپر اٹھنا چاہے تو پھر عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے، اس کا اتنا عروج ہے کہ ستارے سہمے ہوئے ہیں کہ یہ کہیں اوپر اٹھتا اٹھتا کیا سے کیا نہ بن جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ موضوع ہے قرآن حکیم کا، اس کو بار بار اللہ پاک نے بیان کیا ہے اور سمجھایا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔